بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین من النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، خرید و فروخت، کاروبار، تجارت یہ ہماری ایک اہم ضرورت ہے۔ اسلام نے اس تعلق سے بھی کچھ ہدایات دی ہیں، رہنمائی کی ہے کس طریقے سے کاروبار کیا جائے، کس طریقے سے چیزیں خریدی جائیں، کس طریقے سے چیزیں بیچی جائیں۔ اسلام نے جو طریقے اور جو اصول بتائے ہیں وہ بہت آسان ہیں، اور ایسے اصول ہیں کہ جو انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہیں۔ اگر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کاروبار کیا جائے تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ان اسلامی طریقوں سے ہٹ کر اگر کاروبار کیا جائے گا اور اپنی مرضی کے اور منشا کے مطابق جو دل چاہا اور جیسا دل چاہا کام کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی اور وہ چیز آخرت میں بھی نقصان کا سبب بنے گا۔ لہٰذا کس طریقے سے کاروبار کیا جائے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسی عنوان سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو دوستو، اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ انسان بندہ کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی بزنس کرے، کوئی بھی کاروبار کرے، سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، مکر و فریب سے اپنی دکان نہ چلائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، مر علی صبرۃ طعامی، کہ آپ علیہ السلام بازار تشریف لے گئے اور آپ کا گزر ایک ڈھیر کے پاس ہوا۔ ایک شخص ناج بیچ رہا تھا، ناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فادخل یدہ فیہ، آپ علیہ السلام نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کو کچھ تری محسوس ہوئی، آپ کو کچھ ناج گیلا لگا، تو آپ نے اس سے کہا یا صاحب الطعام ما ھذا، اے غلہ فروش یہ کیا ہے؟ یعنی تم نے اوپر تو سوکھا ناج رکھ رکھا ہے اور نیچے تم نے گیلا ناج رکھ رکھا ہے۔ اس نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے میرا یہ ناج گیلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ علی الطعام، کہ تم نے اس گیلے ناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے اور تمہارے مال کا عیب ظاہر ہو جاتا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ لہٰذا پہلا اصول کاروبار کا یہ ہے کہ انسان خاص طور سے مسلمان اس بات کا لحاظ رکھے کہ ہم کسی بھی کاروبار کے اندر ہوں، ہماری ملازمت ہو یا ہمارا کوئی کاروبار ہو، دکان ہو، ہم دھوکے سے اور مکر سے اپنے کاروبار کو پاک اور صاف رکھیں۔ دوسری تعلیم آپ اسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے عیب کو ظاہر کر دو۔
اگر اپنے سامان کے اندر کوئی عیب ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس کو ظاہر کر دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا، کیا فرمایا آپ نے کہ مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی سامان بیچے اور اس کا عیب چھپائے۔ لہذا اگر سامان کے اندر کوئی عیب ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وضاحت کر دے کہ یہ سامان ہے، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے اور اس میں یہ خرابی ہے، تمہارے سمجھ میں آئے تو لو۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو اپنا سامان بیچتے ہوئے سامان کے عیب کو چھپائے تو اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ لہذا اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ ہمارے سامان کے اندر اگر کوئی عیب ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی وہیں وضاحت ہو جائے تاکہ یہ چیز آگے چل کر جھگڑے کا اور نزاع کا سبب نہ بنے۔ تیسری تعلیم آپ سب نے یہ فرمایا کہ کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولا جائے، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ میں فرمایا کہ کاروبار کیا جائے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ امانت دار سچے تاجر کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دکاندار کو اور تاجر کو اس بات کا بارہا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے وہ جتنی بار چاہے جھوٹ بولے، وہ چاہے دھوکہ دے، وہ کسی طریقے سے چاہے وہ کما سکتا ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے احکام، اللہ کے نبی کے احکامات کو سامنے رکھ کر اگر فرمایا کہ کاروبار کرے گا تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، جن کی فضیلت یہ ہے کہ جن کی بخشش کر دی گئی، ان کا زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے فرمایا ان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جتنے بھی تاجر ہیں وہ تمام فساق اٹھائے جائیں گے، گنہگار اٹھائے جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور امانت داری اختیار کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر سچائی اختیار کریں، امانت داری کے ساتھ اپنے کاروبار کریں۔ چوتھی تعلیم فرمایا اللہ کے نبی نے، چوتھا اصول یہ ہے کاروبار کا، فرمایا کہ کسی مسلمان کے بھاؤ پر بھاؤ نہیں لگایا جائے، کسی مسلمان کے سودے پر بھاؤ نہیں لگایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دکان پر سامان خریدنے کے لیے آیا اور اس نے سودا شروع کیا۔ دکاندار نے کہا یہ چیز 100 روپے کی ہے، یہ کپڑا 100 روپے کا ہے۔ خریدار نے کہا میں تو اس کے 60 روپے دوں گا، 80 روپے دوں گا۔ ان کی بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں ایک اور شخص آ گیا اور اس نے آ کر کہا ارے یہ کپڑا، یہ چیز تو بہت مہنگی ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو تو 500 روپے ہے۔ اس کا مقصد صرف بازار کے بھاؤ کو بڑھانا ہے، اس تیسرے شخص کا مقصد سامان خریدنا نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، لہذا اس کو جائز نہیں کہ کوئی شخص دو خریداروں کے بیچ میں آ کر دخل اندازی کرے اور اس غرض دخل اندازی کرے تاکہ بھاؤ بڑھ جائے۔ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ پانچویں تعلیم آپ اسلام نے یہ فرمائی، اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کام کرو، ایسا کاروبار کرو جس میں گناہ نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر معاملت ہو، کہ مومن کا یہ کام نہیں، مومن کا یہ شیوا نہیں، مومن کی یہ شان نہیں کہ
کہ وہ ایسے کام کرے جو اسلام نے منع کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن چیزوں کا کھانا حرام، جن چیزوں کا پینا حرام کیا، ان چیزوں کی بے بھی حرام ہے، ان چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے خون کو، مردار کو، خنزیر کو ہم نے تم پر حرام کیا، اور ایسے جانوروں کو جو غیر اللہ کے نام پر چڑھا دیے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، فرمایا ان کو ہم نے تم پر حرام کیا، لہذا ان چیزوں کی بیع، ان چیزوں کی خرید، ان چیزوں کی فروخت بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ شراب کی خرید، شراب کی فروخت، شراب کو بیچنا، کہ شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب پر لعنت ہے۔ شراب اسلام میں حرام ہے، شراب کی بے کرنا۔ ایسے ہی سود کا معاملہ ہے، سودی لین دین ہے، فرمایا یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اسلام کے اندر حرام ہیں اور ناجائز ہیں، لہذا ایسی تمام چیزوں کی بے کرنا، ان میں معاونت کرنا اور ان کے اندر اپنا پیسہ لگانا، اس تعلق سے کوئی بزنس کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ آج کل آن لائن بہت سے ایسے بزنس چلتے ہیں جن میں انویسٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس میں 5,000 روپے انویسٹ کر دیجئے اور ایک مدت کے بعد آپ کے یہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے، آپ کو اتنا فیصد اس میں فائدہ ملے گا۔ میں عزیزو دوستو، ہم تحقیق کریں کہ ہم جہاں پیسہ لگا رہے ہیں وہ کمپنی پیسہ کہاں لگاتی ہے، وہ کہاں کاروبار کرتی ہے۔ ہم اگر شیئرز میں پیسے ڈال رہے ہیں تو کمپنی الگ الگ جگہوں پر پیسے لگاتی ہیں، میڈیکل میں لگاتی ہیں، ایجوکیشن میں لگاتی ہیں، ایسے ہی دیگر جگہوں پر لگاتی ہیں، بینکوں میں لگاتی ہیں۔ تو ہم یہ معلومات کریں، بعض کمپنیاں شراب میں پیسے لگاتی ہیں، خنزیر کی بے میں لگاتی ہیں، تو ہم اگر کوئی آن لائن اس طریقے سے کہیں انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا سائڈ بزنس ہو جائے، ہماری کچھ کمائی ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی تحقیق کر لیں کہ جہاں ہمارا پیسہ لگ رہا ہے آیا کہ اس کی کمائی صحیح ہے بھی یا نہیں، جہاں وہ ہمارا پیسہ لگا رہا ہے، جہاں ہمارے شیئرز ڈل رہے ہیں، وہ جائز چیز کر بھی بیچ بھی رہی ہے نہیں بیچ رہی۔ معلوم ہوا کہ ہم نے پیسہ انویسٹ بھی کیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے غلط چیز خریدی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے غلط کام ہو رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ہی مل رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے دیگر چیزیں کھیلی جا رہی ہیں، تو ہماری کمائی بھی حرام ہو جائے گی۔ اللہ فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر مدد کرو، گناہ اور ظلم کی باتوں پر مدد نہ کرو، معاونت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کا کاروبار کرنے سے، ان چیزوں کی خرید فروخت کرنے سے ان کی عظمت ٹپکتی ہے اور معاشرے میں ان کا ایک وجود قائم ہوتا ہے۔ فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایسے عزیزو دوستو، ایسی چیزوں کی بے بھی شریعت میں حرام ہے اور ناجائز ہے جو پہلے سے متعین کر لی جائیں۔ مثال کے طور پر ایک باغ ہے، اب اس باغ میں پھل ابھی لگے نہیں اور ہم نے اس کو خرید لیا، کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس باغ کی بے بھی پھل آنے سے پہلے جائز نہیں، اس لیے کہ یہ چیز نزاع کا سبب بنے گی آگے چل کر، کہ اگر باغ کے اندر پھل نہیں آئے تو جھگڑے ہوں گے اور نزاع ہوگا۔ صحیح فرمایا تالاب کے اندر مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کو خرید لیا گیا، ان کو دیکھے بغیر ان کو پہلے سے ہی خرید لیا گیا، فرمایا یہ چیز بھی آگے چل کر نزاع کا اور جھگڑے کا سبب بنے گی، لہذا اس قسم کی بے بھی جائز ہے۔ ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو تاجر ہیں، جو اپنا سامان بیچنے والے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو بھی ہدایت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اپنے معاملات کے اندر نرمی اختیار کریں۔
فرمایا اللہ رحم فرمائے اس تاجر کے اوپر، اس کاروبار کرنے والے شخص کے اوپر جو اپنے جو چیز بیچنے کے اندر نرمی کرے، جو سامان خریدنے کے اندر نرمی کرے، اور فرمایا کہ جو اپنا حق لینے میں نرمی کرے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ فرمایا روایت کے اندر اللہ کے نبی نے کہ جو شخص اپنا سامان بیچنے کے بعد واپس کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلوں میں سے ایک مشکل کو دور کرے گا۔ سامان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ تھا، سامان کے اندر کوئی عیب تھا، تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جا کر دکاندار سے وہ سامان بدلوا سکتے ہیں، لیکن سامان کے اندر کوئی عیب ہی نہیں، سامان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہی نہیں ہے، اور جا کر اس سے کہیں کہ مجھے یہ نہیں لینا، یہ چیز دکاندار پر بڑی شاک گزرتی ہے، لیکن اس نے یہ سوچ کر اور یہ جان کر یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری مشکل کو دور فرمائے گا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سامان کو واپس کر لے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کی ایسی مشکل کو دور کرے گا جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا۔ ویسے تو دوستو ہمارے کاروبار کا مقصد یہ ہو کہ ہم کاروبار کے ذریعے جو کاروبار کا دین ہے اس کو زندہ کریں گے۔ کہ آج کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے کاروبار ناکام ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جہاں جاتے تھے، جس ملک کے اندر وہ جاتے تھے اور کاروبار کیا کرتے تھے، تو لوگ ان کے معاملات کو دیکھ کر، لوگ ان کی اخلاقیات کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ کہ ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں پر اسلام کیسے پھیلا؟ کہ وہاں پر اسلام مسلمان تاجروں کے ذریعے سے پھیلا۔ مسلمان تاجر، یمنی تاجر وہاں پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اسلامی اقدار پر، اسلامی بنیادوں پر انہوں نے وہاں پر کاروبار شروع کیا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تو وہاں کے لوگ اس سے اتنا متاثر ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں، بڑے بڑے صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مال کمانا یہ برا نہیں، بلکہ مال کی حرص یہ چیز شریعت کے اندر نامناسب ہے۔ لہذا صحابہ کرام میں ایسے اشخاص موجود ہیں جنہوں نے مال کمایا اور مال کے ذریعے سے دین کی خدمت کری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابی ہیں، اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا۔ آتا ہے کہ جنگ تبوک کے اندر 30,000 کا لشکر تھا، انہوں نے 10,000 آدمیوں کا سامان اپنی طرف سے دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی تھے، بڑے مالدار تھے کہ ہر موقع پر جو ان سے بن سکا وہ انہوں نے اسلام کی مدد کری۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں کہ ان کی تجارت بہت بڑی تھی، بہت الگ الگ موقع پر انہوں نے تعاون کیا۔ فرماتے تھے ان کے کاروبار کے 3 اصول تھے۔ ہمارے تاجر حضرات توجہ فرمائیں، فرماتے تھے کہ میری تجارت کے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا۔ دوسرا اصول یہ، کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا۔ دوسرا اصول فرمایا کہ کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی۔ اگر مجھے آئی ہوئی ریٹ کے اندر، آئے ہوئے دام کے اندر سامان بیچنا پڑا تو میں نے بیچ دیا، لیکن اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ میں 1 ہفتے رک جاؤں، دام زیادہ مل جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ 1000 اونٹ خریدے 1000، اور ان کے دام جتنے انہوں نے خریدے تھے اس سے 1 پیسہ زیادہ ان کو دام نہیں ملا۔ صرف جو اونٹ کی رسیاں ہوتی ہیں، فرمایا کہ وہ رسیاں مجھے ملی، اور ایک اونٹ کی 1 رسی، لہٰذا ایک رسی 1 درہم میں بکی، تو مجھے صرف اس رسی سے فائدہ ہوا اور میں نے اونٹوں کو اسی دام میں بیچ دیا اور ان سے میں نے کوئی نفع نہیں لیا۔
تیسرا ان کا اصول یہ تھا کہ فرمایا کہ میں نے جب بھی اپنا سامان بیچا اس کے عیب کو ظاہر کر کے بیچا کہ دیکھو میرا یہ سامان ہے، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، اس میں یہ عیب ہے، اور اس کو بتا کر سامان بیچا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی تجارت ہے ان کی وہ اس میں کامیاب تھے، اور آج ہم اپنے کاروبار کے اندر ناکام ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ میں کاروبار کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔